آئیے آج بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ان پہلے 10 سالوں کی، یعنی 1947 سے 1958 تک کا وہ زمانہ جس نے حقیقت میں ملک کے مستقبل کی سمت طے کر دی۔ تو چلیں اس اہم سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ اس دور کو سمجھنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرف تو زبردست امیدوں اور قربانیوں کا دور تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی اتھل پتھل اور بڑے فیصلوں میں ناکامیوں کی کہانی بھی ہے۔ مطلب روشنی بھی تھی اور گہرا سایہ بھی۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کون سے موڑ آئے کہ ایک جمہوری ریاست کا خواب صرف 10 سال کے اندر ہی ایک فوجی حکومت پر جا کر ختم ہو گیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑے خواب سے۔ 1947 میں پاکستان کا بننا لاکھوں لوگوں کی امیدوں کا مرکز تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر ایک ایسے طوفان کے بیچ میں ہوئی جہاں ہر طرف چیلنج ہی چیلنج تھے۔ ذرا سوچیں، ایک بالکل نیا ملک جس کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لاکھوں مہاجرین کو بسانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ، سرحدوں پر تنازعات اور پورا کا پورا انتظامی ڈھانچہ صفر سے کھڑا کرنا تھا۔ یہ صرف مسائل کی ایک لسٹ نہیں تھی، یہ ایک نئے ملک کے لیے اپنی بقا کی جنگ تھی۔ ایسے میں لیڈرشپ کا ہر فیصلہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ تو اب اس مرحلے پر ملک کے پہلے رہنماؤں یعنی محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے فیصلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ وہ اس طوفان میں کھڑے ہو کر ایک نئی ریاست کی عمارت بنا رہے تھے۔ اس دور میں ہمیں دو الگ الگ تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو بہت تیزی سے سول سروس اور فوج جیسے ریاستی ادارے بنائے گئے، اور پھر قرارداد مقاصد نے ملک کو ایک نظریاتی سمت دی جس سے مستقبل کے آئین کے لیے ایک خاکہ پیش کیا۔ لیکن دوسری طرف آئین بنانے میں بہت تاخیر ہوئی اور گورنر جنرل کے دفتر میں اختیارات کا جمع ہونا، ان کمزوریوں نے آنے والے سیاسی بحرانوں کی بنیاد بھی رکھ دی تھی۔ اور پھر 1951 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پاکستان کی سیاست کا رخ ہی موڑ دیا۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ دیکھیں، یہ صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ بانی نسل کی قیادت کے تسلسل کا خاتمہ تھا۔ اس ایک واقعے نے ایک ایسا سیاسی خلا پیدا کیا جسے بعد میں کوئی بھی ٹھیک سے پر نہیں کر سکا، اور یہیں سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کے ایک لمبے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس خلا کے پیدا ہوتے ہی ملک کی تعمیر کا جو مقصد تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا، اور اقتدار کی ایک کھلی کشمکش شروع ہو گئی۔ اب سیاست اصولوں کا نہیں بلکہ شخصیات اور طاقت کا کھیل بنتی جا رہی تھی۔ اس نئے سیاسی دور میں غلام محمد اور اسکندر مرزا جیسی شخصیات سامنے آئیں۔ یہ لوگ ریاستی اداروں کے سربراہ تھے، لیکن ان کے فیصلوں نے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے انہیں کمزور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1954 میں جمہوریت کو شاید سب سے بڑا دھچکا لگا۔ ہوا یہ کہ گورنر جنرل غلام محمد نے منتخب دستور ساز اسمبلی ہی توڑ دی، اور اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اس غیر آئینی کام کو قانونی جواز دے دیا، اور اس جواز کا نام تھا نظریہ ضرورت۔ یہ ایک ایسا قانونی فلسفہ تھا جسے ریاست کی بھلائی کے نام پر غیر آئینی اقدامات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس ایک فیصلے نے آنے والی دہائیوں میں بار بار جمہوریت پر ہونے والے حملوں کا دروازہ کھول دیا، لیکن اس تمام انتشار کے باوجود امید کی ایک کرن بھی نظر آئی۔ سالوں کی محنت کے بعد آخرکار ملک کو اپنا پہلا آئین مل ہی گیا۔ سال 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا، ملک کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا اور ایک پارلیمانی نظام لایا گیا۔ 9 سال کے لمبے انتظار کے بعد یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا صرف ایک آئینی دستاویز ملک میں جڑ پکڑ چکے سیاسی عدم استحکام اور اقتدار کی اس جنگ کو ختم کر سکتی تھی؟ اور یہیں سے اس دہائی کے آخری اور سب سے ڈراماٹک 2 سالوں کا آغاز ہوتا ہے، جب جمہوریت کا یہ چھوٹا سا سفر اپنے انجام کو پہنچا۔ 1956 میں آئین تو آ گیا، لیکن اگلے 2 سالوں میں سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے وزیر اعظم اتنی تیزی سے بدلے کہ حکومت کا کوئی استحکام ہی نہیں رہا۔ آخرکار اکتوبر 1958 میں صدر اسکندر مرزا نے خود ہی اس آئین کو ختم کر دیا، اور پھر صرف چند دن بعد آرمی چیف جنرل ایوب خان نے انہیں بھی ہٹا کر ملک کا پہلا مارشل لاء لگا دیا۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، آخر غلطی کہاں ہوئی؟
پاکستان کا یہ جمہوری سفر شروع ہوتے ہی پٹری سے کیوں اتر گیا؟ جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو کچھ بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہو سکیں، جس سے غیر سیاسی قوتوں کو جگہ ملی۔ دوسرا، آئین بنانے میں 9 سال کی تاخیر نے ایک ایسا خلا پیدا کر دیا جس سے عدم استحکام بڑھتا گیا، اور سب سے بڑھ کر کئی رہنماؤں نے قومی مفاد پر اپنی ذاتی طاقت کو زیادہ اہمیت دی۔ اس پورے دور کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے کہ پاکستان کی بنیاد تو بہت اچھے اصولوں پر رکھی گئی تھی، جیسے ایک باغ میں بہترین بیج ڈالے جاتے ہیں، مگر سیاسی قیادت اس باغ کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کر سکی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوریت کا پودا کمزور رہ گیا اور وقت کے طوفانوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آخر میں یہ 10 سال ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتے ہیں کہ قوموں کی تقدیر صرف نعروں سے نہیں بلکہ ان کے فیصلوں سے بنتی ہے۔ آزادی حاصل کرنا ایک پہلا قدم ہے، لیکن اصل کامیابی ایک ایسا مضبوط اور مستحکم نظام بنانے میں ہے جو صرف قوانین سے نہیں بلکہ اچھی نیت، دیانت داری اور جمہوری رویوں سے بنتا ہے۔